الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم اسلامک آن لائن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ میرے پیارے محترم بھائیو دوستو، آج ہم حاضر ہوئے ہیں عقیدہ ختم نبوت کورس کلاس نمبر 10 میں۔ ناظرین محترم، آج ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے ختم نبوت کے موضوع پر اکابرین امت کی عبارات پر قادیانی اعتراضات کا علمی اور تحقیقی جائزہ۔ ناظرین و سامعین دی محتشم، جب قادیانی قرآن اور حدیث سے اجرائے نبوت پر کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے اور لاجواب ہو جاتے ہیں تو پھر چند بزرگان دین کی عبارات کو ادھورا پیش کر کے اس سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی قادیانی کسی بزرگ کی عبارت پیش کریں تو چند اصولی باتیں ذہن نشین کر لیں، قادیانیوں کا دجل خود ہی پارا پارا ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب قادیانیوں کے نزدیک بزرگوں کے اقوال کو مستقل حجت نہیں تو وہ بزرگوں کے اقوال کیوں پیش کرتے ہیں؟ کیونکہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ اقوال سلف و خلف در حقیقت کوئی مستقل حجت نہیں ہے، بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 389۔ اس کے علاوہ مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا محمود نے لکھا ہے کہ نبی کی وہ تعریف جس کے روح سے آپ یعنی مرزا قادیانی اپنی نبوت کا انکار کرتے رہے ہیں، یہ ہے کہ نبی وہی ہو سکتا ہے جو کوئی نئی شریعت لانے یا پچھلی شریعت کے بعض احکامات کو منسوخ کرے، یا یہ کہ اس نے بلا واسطہ نبوت پائی اور کسی دوسرے نبی کا متبع نہ ہو۔ یہ تعریف عام طور پر مسلمانوں میں مسلم تھی، بحوالہ حقیقت النبوہ صفحہ نمبر 122۔ لیجئے خود مرزا محمود نے تسلیم کیا کہ مرزا قادیانی کے آنے تک مسلمان نبی اس کو سمجھتے تھے جو نئی شریعت لانے والا ہو۔ جب خود قادیانی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک ہی تعریف پائی جاتی تھی تو وہ پھر بزرگوں کی عبارات کو کیوں پیش کرتے ہیں؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ بزرگان دین میں سے کوئی ایک بزرگ بھی ایسا نہیں تھا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی بن سکتا ہے اور فلاں شخص حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہے۔ قادیانی تا قیامت ایسی عبارت کسی بھی بزرگ سے ثابت نہیں کر سکتے۔ قادیانی جتنی بھی بزرگوں کی عبارت پیش کرتے ہیں ان میں اگر مگر چونکہ چنانچہ کی قید لگی ہوتی ہے، اور ایسی عبارات جن میں اتنی قیدیں لگی ہوں ان عبارات سے عقائد کے معاملے میں کوئی بددیانت ہی استدلال کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، عقائد کے معاملے میں صرف نص صریحہ ہی قابل قبول ہوتی ہے۔ پھر جن بزرگوں کی عبارت قادیانی تحریف اور تعویل کر کے پیش کرتے ہیں ان بزرگوں کا درج ذیل عقیدہ ان کی ہی کتابوں میں موجود ہے۔ نمبر 1، آپ کریم علیہ السلام پر ختم نبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ نمبر 3، آپ کریم علیہ السلام کے بعد آج تک کوئی شخص نبی نہیں بنا۔ نمبر 4، جس شخص نے حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا اس کو انہوں نے کافر ہی سمجھا۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، لے دے کے چند عبارات ہیں جن میں تعویل اور تحریف کر کے قادیانی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد بھی نئے نبی آ سکتے ہیں، حالانکہ آج تک قادیانی کوئی ایک عبارت بھی ایسی پیش نہیں کر سکے جس میں یہ 4 باتیں پائی جاتی ہوں۔ جو عبارات قادیانی پیش کرتے ہیں
ان میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا ذکر نہ ہو۔ نمبر 2، جو عبارات قادیانی پیش کرتے ہیں ان میں حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت زمانی کے بعد کسی غیر تشریع نبی کے اس امت میں پیدا ہونے کی صراحت موجود ہو۔ نمبر 3، جو عبارات قادیانی پیش کرتے ہیں ان میں محض اجراء نبوت یعنی سچے خواب وغیرہ یا بعض کمالات نبوت ملنے کا ذکر ہو، بلکہ امت کے بعض افراد کے لیے نبوت ملنے کا ذکر ہو۔ نمبر 4، جو عبارات قادیانی پیش کرتے ہیں ان میں ایسا نہ ہو کہ اس کے سیاق و سباق میں تو ختم نبوت مرتبے کا بیان ہو اور قادیانی اس عبارت کو ختم زمانی کے ذیل میں بیان کر رہے ہوں۔ ختم نبوت اور زمانی ختم نبوت مرتبے کی تفصیل آگے انشاءاللہ العزیز آئے گی، ہم عرض کریں گے۔ ناظرین محترم، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ان 4 شرطوں کے ساتھ آج تک کوئی قادیانی کسی بھی بزرگ کی کوئی ایک عبارت بھی پیش نہیں کر سکے، اور یہ اصول بھی یاد رکھیں کہ جب تک دعویٰ کرنے والے کے پاس اپنے دعویٰ پر دلیل موجود نہ ہو تو جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کے ذمے جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ ناظرین محترم، شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی کی عبارات پر قادیانی اعتراض کرتے ہیں، ان اعتراض کا علمی اور تحقیقی جائزہ آپ سماعت فرمائیے۔ قادیانی شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات سے بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نئے نبیوں کے آنے کے قائل ہیں۔ آئیے پہلے شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کا جائزہ لیتے ہیں جو قادیانی بطور اعتراض کی پیش کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، قادیانی کہتے ہیں کہ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ تشریعی نبوت کا دروازہ بند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی نبی نہیں جو میری شریعت کے مخالف ہو، اگر کوئی ہوگا تو وہ میری شریعت کے تابع ہوگا۔ بحوالہ الفتوحات المکیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3۔ یہ قادیانیوں کی طرف سے شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پر لگائے گئے الزامات کا جواب تو ہم بعد میں دیتے ہیں، لیکن پہلے قادیانیوں کو بتاتے چلیں کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ پہلے وجودی تھے۔ بحوالہ ملفوظات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 232۔ اور وجودیوں کے بارے میں مرزا نے لکھا ہے کہ وجودیوں اور دہریوں میں 19-20 کا فرق ہے۔ یہ وجودی شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ وغیرہ سخت قابل نفرت اور قابل کراہت ہیں۔ ملفوظات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 397۔ ناظرین محترم، جب مرزا قادیانی کے نزدیک ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وجودی، قابل نفرت اور دہریے ہیں، تو قادیانی کس منہ سے شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات پیش کرتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں؟ اب قادیانیوں کی پیش کردہ عبارات کے جوابات بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ جواب نمبر 1، شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جو وحی نبی اور رسول کے ساتھ خاص تھی کہ فرشتہ ان کے کان یا دل پر وحی لے کر نازل ہوتا تھا، وہ وحی بند ہو چکی، اب کسی کو نبی یا رسول کا نام دینا ممنوع ہو چکا۔ الملفوظات المکیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 253۔ اس عبارت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ابن عربی کے نزدیک حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وحی اور رسالت تا قیامت منقطع ہے۔ اب کسی کو نبی یا رسول نہیں کہہ سکتے۔ جواب نمبر 2،
شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ وحی کا سلسلہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب اس امت کی قیادت کریں گے تو ہماری شریعت کے مطابق عمل کریں گے۔ آپ جب نازل ہوں گے تو آپ کے لیے مرتبہ کشف بھی ہوگا اور الہام بھی، جیسا کہ یہ مقام اولیاء امت کے لیے ہے۔ بحوالہ الفتوحات المکیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 238۔ ناظرین محترم، اس عبارت میں تو شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی انبیاء والی وحی کا بند ہونا بیان کر رہے ہیں، بلکہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اولیاء کی طرف کشف اور الہام ہوں گے۔ جواب نمبر 3، شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک نبوت کا لفظ لغوی طور پر اولیاء کے مبشرات یا الہام وغیرہ پر بولا جاتا ہے، بلکہ ان مبشرات اور الہامات کے جن کو شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ کے نزدیک نبوت سے تعمیر کیا گیا ہے۔ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی حیوانوں میں بھی لغوی طور پر نبوت کا لفظ بولتے تھے، جیسا کہ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے، اور یہ نبوت حیوانات میں بھی جاری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ بحوالہ الفتوحات المکیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 254۔ ناظرین محترم، لیجئے شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو حیوانات کے وحی کو بھی نبوت کا نام دے رہے ہیں، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے، کیا اب قادیانیوں کی بات مان کر حیوانات کو بھی نبی مان لیں گے؟ معاذ اللہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ یہی تھا کہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور حضور علیہ السلام کے بعد کسی بھی انسان کو نبی یا رسول نہیں بنایا جائے گا، اور جن مقامات پر ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبوت کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں حقیقتاً نبوت مراد نہیں، بلکہ مجازی طور پر اولیاء کرام کے مبشرات یا الہامات کو نبوت کے لفظ سے بیان کیا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبوت میں مبشرات کے سوا کچھ باقی نہیں ہے۔